ہے تو جب انسان اس بارے میں جانتا ہے تو تبھی اس کو فکر لائق ہوگی. وہ آخرت کیا ہے جانتا ہی نہیں ہے تو پھر فکر کہاں سے لائق ہوگی؟ یہی مسئلہ ہے ہمارا. ہم آخرت کو مانتے ہیں، جانتے نہیں ہیں. ہمارے عقیدے میں ہے کہ ہم کو ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضر ہونا ہے، مر کر دوبارہ اٹھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا، سوال جواب ہوگا. یہی آخرت کا دن ہے، کیونکہ وہ دنیا کا آخری دن ہوگا، دوسرے عالم کا پہلا دن ہوگا. اسی واسطے اس کا نام آخرت دیا گیا ہے. قرآن نے بھی اس لفظ کے ساتھ اسے استعمال کیا ہے کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. تو وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کیے ان کے لیے آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے. تو آخرت کا معنی آخر میں آنے والے کے معنی میں ہے. آخرت کا معنی اس معنی میں ہے کہ دنیا کا آخری دن ہوگا، لیکن عالم آخرت کا وہ پہلا دن ہوگا. اور وہ پہلا دن کیسے ہوگا؟ اس پہلے دن کا تصور اگر ایک لمحے کے لیے آپ اپنے اندر استوار کر لیں تو یاد رکھیے اندر سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اندر سے ڈر شروع ہو جائے گا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سمود، عاد، اس قوموں کی ہلاکت، آخرت کے تصور، آخرت کے احوال نے مجھے عمر سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے. عمر سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے اگلے پچھلے سب گناہوں کی معافی کی گارنٹی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر علیک ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، کہ اللہ اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر، اللہ تبارک و تعالی سے سوال ہونے کا ڈر اور اس وقت جواب دینے کا تصور، ہر نبی اس وقت نیل ڈاؤن ڈالے کھڑا ہوگا. نیل ڈاؤن. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، ہر امت. جاسیہ کا معنی کیا؟ ایک نام ہی جاسیہ کا قرآن میں ایک سورہ ہے، پورا سورہ جس کا نام ہے جاسیہ. اور جاسیہ کا معنی کیا ہے معلوم؟ جاسیہ کا معنی ہے نیل ڈاؤن میں کھڑے ہونا. نیل ڈاؤن میں گھٹنے ٹیک کے جو کھڑے ہوتے ہیں نا، نیل ڈاؤن، جو سزا دیتے ہیں نا، پنشمنٹ دیتے ہیں نا. کبھی کبھی اسکولوں میں اسٹوڈنٹ لیٹ آیا، شرارت کرتا ہے، اسے کیا کرتے ہیں؟ نیل ڈاؤن میں بٹھاتے ہیں نا. کہ اللہ کہتا ہے کہ قیامت کا احوال کیسے ہے؟ ہر امت جاسیہ میں کھڑے ہوگی. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، ہر ایک نیل ڈاؤن ڈالے رب کے سامنے پکار رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا، رو رہا ہوگا. یہ صرف گنہگار بندے نہیں ہوں گے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے بھی ہوں گے، اللہ کے نیک بندے بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے. سب کے سب نیل ڈاؤن ڈالے کھڑے ہوں گے. یا رب سلم، یا رب سلم، یا رب سلم. ہر ایک کا نعرہ یہ ہوگا، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے. آج میں کسی اور کی سفارش نہیں کرتا، آج میں کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا، مجھے بچا لے بس. آج میں چھٹکارا پا لیا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. سورہ عبس کے آخری آیات میں اللہ تبارک و تعالی وہ نقشہ کھینچا ہے کہ جیسے بھاگیں گے یہ لوگ، کیسے اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر، جان کر، بوجھ کر، وہ نہیں کہ بھولے سے بھاگ جائیں گے. نا نا نا، یوم یفر المرء من اخیہ، کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. یہ نہیں کہ وہ بھائی نہیں پہچانے گا، نا نا نا، پہچان کے بھاگے گا، پہچان کے بھاگے گا. کہیں یہ میری نیکی نہ مانگ لے، پہچان کے بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں باپ بھاگیں گے، ماں باپ بھاگیں گے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور بیوی اور اس کے بچے اس سے بھاگیں گے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر کوئی اپنے شان میں، اپنی حالت میں پریشان ہوگا، کسی دوسرے کو دیکھنے کا تصور بھی نہیں ہوگا. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، تر و تازہ چہرے والے، چمکدار وہ لوگ جو جنتی ہوں گے. اور وہ بھی ہوں گے یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ، کہ سیاہی چڑھ رہی ہوگی، سیاہ ہو چکے ہوں گے. کیونکہ غم جب پہنچتا ہے کسی انسان کو، کتنا ہی گورا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے چہرے سے ایک اداسی شروع ہوتی ہے
جو کالے پن کو ظاہر کرتی ہے، اور کتنا ہی کالا کیوں نہ ہو، جب خوشی پہنچتی ہے تو اس خوشی کا ایک اظہار چہرے سے نکلتا ہے جو رنگت کے اعتبار سے گورا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ چند چہرے وہ ہوں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ، بڑے ہی چمکدار، ضاحکۃ مستبشرہ، مسکراتے چمکتے دمکتے، اور دوسرے چہرے وہ ہوں گے کہ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ، اللہ کے مار، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ذلت ڈالا ہوا ہوگا، سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نافرمان، فاجر، فاسق، کفرہ کافر کی جمع، کفرہ فجرہ فاجر کی جمع، فرمایا اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کافر بھی ہوں گے، جو فاجر بھی ہوں گے۔ تو ہم اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھیں کہ ہم کافر تو نہیں لیکن فاجر تو نہیں ہیں، گنہگار تو نہیں ہیں۔ کتنے مرتبہ تم اللہ کے حدود کو توڑتے ہو، ایک ایک مرتبہ توڑتے ہو تو ایک ایک مرتبہ فاجر بنتے ہو، کیونکہ فجرہ کا مطلب ہے پھاڑ دینا۔ صبح کے وقت کو بھی فجر اسی واسطے فجر کہتے ہیں کہ وہ روشنی نکلتی ہے، اندھیرے کو پھاڑتی ہے، اندھیرے کو پھاڑ کے جب روشنی نکلتی ہے تو اس وقت کو عربی میں فجر کہا گیا ہے۔ تو پھاڑ دینا، حدود سے نکل جانا، اسے کہتے ہیں فجر، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے وَإِذَا خَاصَمَ فجر، جب یہ لڑائی جھگڑے پہ اتر آئے تو پھٹ پڑے، یعنی جو حدود ہوتے ہیں اخلاق کے وہ چھوڑ کر گالی گلوچ پہ اتر آئے تو منافق کی نشانی ہے، جیسا کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، ثلاث من کن فیہ کان منافقا، دونوں روایتیں آئی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان نشانیوں میں ایک نشانی ہے وَإِذَا خَاصَمَ فجر، جب بولے تو بکواس کرے، گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ تو فجر کا مطلب ہے حدود الہی کو توڑ دینا، حدود الہی کو توڑ دینا۔ اللہ کے بندو ذرا سوچو، کتنی مرتبہ تم توڑتے ہو، کتنی مرتبہ تم گناہ کرتے ہو، کتنی مرتبہ اللہ کو ناراض کرتے ہو، کتنی مرتبہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہو۔ تو کیا جہنم ہمارے لیے نہیں ہے، صرف کافروں کے لیے ہے، گنہگاروں کے لیے نہیں ہے؟ تو یاد رکھو یہ غلط فہمی ہے، وہ جہنم سب کے لیے ہے جو گناہ کرتے ہیں۔ اس آگ سے بچو بچاؤ، تو رب کائنات نے اعلان کیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین کفروا نہیں فرمایا، یہاں پر کافروں کے لیے ہی جہنم نہیں ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، بہنیں بیٹی سن رہی ہیں، مائیں بیٹی سن رہی ہیں، ذرا غور کرو یہاں خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ خطاب ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ایمان لانے کے باوجود تم بالکل ہی جہنم سے آزاد نہیں ہو گئے، تمہارے چھوٹے موٹے گناہ تمہیں لے جا کے جہنم تک چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی واسطے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو بھی، اور واہلیکم، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی۔ یہ نہیں کہ میں اچھا، میں نمازی، میں روزے دار، بس میں کیا کروں بھائی، دوسروں کی کہاں فکر کرتا ہوں، نہ نہ نہ، دوسروں کی فکر کی ذمہ داری، دوسروں کی فکر کی ذمہ داری رب کائنات نے تم پر ڈالی ہے۔ تمہارے بچوں کی ذمہ داری تم پر ہے، تمہاری بیوی کی ذمہ داری تم پر ہے، عورت ہے تو اس کے بچوں کی ذمہ داری اس پر ہے، اس کے اہل کی ذمہ داری اس پر ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کیوں؟ جہنم کی آگ ایسی ہے کہ اس سے ہر کوئی بچنا ہے۔ رب کائنات بنانے والا ہے جہنم کی آگ کو، وہ نہیں جانتا کہ جہنم کی آگ کیسی ہے، بالکل جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے بارے میں میں نہیں جانوں تو کون جانے گا؟ میں بڑا باخبر بھی ہوں، باریک بین بھی ہوں۔ ویسے ہی جہنم کی آگ اصل کیا کچھ کرنے والی ہے یہ رب کائنات سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے اللہ چاہتا ہے، رب چاہتا ہے میرے بندے جہنم میں نہ جائیں۔